دوستو السلام علیکم، میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اتوار اور جمعہ کو پیش کیا جائے گا، جس کے تحت مختلف علماء کرام اور مفتیان کرام دینی مسائل پر لوگوں کے سوالات کا جواب دیں گے۔ اس پہلے ایپیسوڈ میں مفتی عزیز الرحمان فتح پوری جواب دے رہے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی دہلی سے نثار احمد نے پوچھا ہے کہ میں ایک ایسے کاروبار سے منسلک ہوں جس میں بیکار چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور وہ چیزیں استعمال کے قابل نہیں رہتی ہیں، مثلاً پلاسٹک اور پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ۔ اسی میں کبھی کبھی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جنہیں ہم ناجائز سمجھتے ہیں، مثلاً ٹی وی وغیرہ، لیکن ٹی وی اسی طرح نہیں بیچی جاتی بلکہ اسے توڑ کر پلاسٹک بنا کر اس کی اہلیت بدل دی جاتی ہے۔ کیا اس طرح کی چیزوں کی خرید و فروخت اسلامی روش سے درست ہے؟ اسی طرح ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنے میں چوری کے مال کا بھی شبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی چوری کا مال لا کر بیچ کر چلا گیا ہو تو اس کا وبال کس پہ ہوگا اور اس کی خریدنا درست ہوگا یا نہیں؟ شریعت کی روشنی رہنمائی فرمائیں۔ جواب: بھنگار کا کاروبار فی نفسہ درست ہے۔ جن اشیاء کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹی وی وغیرہ کے کام کی چیز نکال کر ان کی اہلیت بدل کر اور پلاسٹک بنا کر بیچی جاتی ہیں تو یہ خرید و فروخت بھی درست ہے۔ جہاں تک انجانے میں چوری کی چیزیں خریدنے کا سوال ہے تو اگر انجانے میں خرید لیا تو گنجائش ہے، اور اگر تحقیق ہو جائے کہ وہ چوری کا سامان ہے تو خریدنے سے اعتراض کرے، تاہم خریدتے وقت تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ محمد زاہد ممبئی سے سوال ہے، سامان کے زیادہ پیسے لینا۔ زید ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ کمپنی میں ضروری اشیاء خریدنے کا کام زید ہی کے ذمہ ہے۔ کافی برسوں سے اسی کام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے چیزوں کی پہچان بھی کافی حد تک ہو چکی ہے، اس لیے کمپنی کے احباب زید سے چیزیں لانے کو کہتے رہتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر دام اتنا ہی بتائے جتنا سامان پہ لکھا ہے تو وہ پیسے بھی اتنے ہی دیتے ہیں، اس لیے زید اگر زیادہ قیمت بتا کر ان سے پیسے لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب: صورت مسئولہ میں اگر کمپنی میں کام کرنے والے زید کو کسی چیز کے خریدنے کا حکم دے اور زید اسے قبول کرے تو زید ان کا وکیل بن گیا، اور وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ سامان جس قیمت پر خریدا ہے موکل سے اسی قیمت سے زائد وصول کرے، تاہم اگر زید آنے جانے اور بھاگ دوڑ کی اجرت طے کر لیا کرے تو یہ اجرت لینا درست ہو جائے گا۔ جواز کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ زید ان کا وکیل نہ بنے بلکہ اصیل بن جائے، یعنی سامان منگوانے والوں سے صاف کہہ دے کہ میں ان چیزوں کو خریدوں گا پھر آپ کے ہاتھوں بیچ دوں گا، تو بازار سے خرید کر اپنے قبضے میں لینے کے بعد زید مالک ہو گیا، جس قیمت پر چاہے بیچے۔ اب زائد قیمت لگا کر بیچنا درست ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں زید وکیل نہ بن کر خرید و فروخت کا اصیل بن گیا۔ اقربا کے ساتھ قطع رحمی اور صلہ رحمی۔ احادیث میں صلہ رحمی کی بہت تاکید کی گئی ہے اور قطع رحمی کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن سے قطع رحمی کرنے کی صورت میں انسان وعید کا مستحق قرار دیا جاتا ہے؟ کیا صرف اسلام کی حد تک محدود رہنے سے انسان اس وعید سے بچ سکتا ہے؟ جواب: ذو الارحام اور ذو القربیٰ کتاب و سنت میں دو لفظ ہیں، وہ عموماً ایسے رشتہ داروں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جن کے ساتھ
قطع رحمی کی سخت وعید آئی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذوالقربہ یا ذوالارحام میں وہ رشتہ دار آتے ہیں جن سے نسبی رشتے ہو، پھر وہ چاہے والد کی طرف سے ہوں، مثلا دادا دادی، پردادی دادا، بھتیجے بھتیجیاں اور ان کی اولاد، اور بہن بھانجے بھانجیاں اور ان کی اولاد، چچا اور ان کی اولاد، پھوپھی اور ان کی اولاد، آخر تک یہ والدہ کی طرف سے ہو، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، خالہ ماموں اور ان کی اولاد وغیرہ، آخر تک۔ اسی طرح بیوی کے ماں باپ، بھائی بہن اور ان کی اولاد، جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ صلہ رحمی کے مختلف درجات ہیں، جس میں ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ بات چیت بند نہ کی جائے، اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم سلام و دعا بند نہ کی جائے، ورنہ قطع رحمی کی صورت میں انسان گناہ کبیرہ کا مستحق ہوگا۔ درالمختار میں ہے صلہ رحمی واجب ہے، اگرچہ صلہ رحمی سلام کرنے، دعا دینے، ہدیات پیش کرنے، مدد کرنے، ان کے ساتھ ہم نشینی، باہم بات چیت اور احسان کرنے کے ساتھ ہو۔ دین حق کا یہ پہلا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنے سوال ان باکس میں یا واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔